فاطمی خلافت اور فلسطین کے حالات۔ فلسطین کی تاریخ صرف ایک خطے کی تاریخ نہیں بلکہ تہذیب و سلطنت، مذاہب اور طاقتوں کے عروج و زوال کی طویل داستان ہے۔ بیت المقدس جو صدیوں سے مسلمانوں، عیسائیوں، یہودیوں کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتا تھا، مختلف ادوار میں مختلف سروں کے زیر اقتدار رہا۔ اسلامی تاریخ کے ایک اہم دور میں فلسطینی فاطمی خلافت کے زیر اقتدار آئے۔ فاطمیوں کا تعلق شمالی افریقہ سے تھا۔ انہوں نے 10ویں صدی عیسوی میں ایک طاقتور خلافت قائم کی۔ ان کی حکومت نے مصر، شام، فلسطین کی سیاست پر گہرا اثر ڈالا، لیکن فاطمی ایک ایسا دور بھی تھا جس میں جنگی زلزلے، مذہبی کشمکش، بدلتی عالمی طاقت اس سرزمین کا فیصلہ کر رہی تھی۔ فاطمی خلافت کا آغاز شمالی افریقہ میں ہوا۔ فاطمی حکمران خود کو حضرت فاطمہ کی نسل سے منسوب کرتے تھے، اسی نسبت سے ان کی خلافت کو فاطمی خلافت کہا گیا۔ انہوں نے مصر میں اپنی طاقت مضبوط کرنے کے بعد ایک نئے دارالحکومت کی بنیاد رکھی جسے قاہرہ کہا گیا۔ مصر پر قبضہ فاطمیوں کے لیے انتہائی اہم تھا کیونکہ مصر سے شام اور فلسطین کی طرف بڑھنا اس وقت آسان تھا۔ اسی وجہ سے فلسطین فاطمی خلافت اور اس کے مخالفین کے درمیان ایک اہم میدان بن گیا۔ فاطمی حکمرانوں کی نظر میں فلسطین کی اہمیت صرف جغرافیہ نہ تھی، یہ ملک مصر شام کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتا تھا۔ جو طاقت فلسطین پر قابض ہوتی اسے شام کی طرف بڑھنے، مصر کے دفاع میں ایک اہم فائدہ حاصل ہوتا، جس سے بڑھ کر بیت المقدس کی مذہبی اہمیت فلسطین کو مزید اہم کر گئی۔ فاطمی خلافت نے فلسطین پر اپنا اثر قائم کیا، لیکن یہاں حکومت کرنا آسان نہ تھا۔ اس زمانے میں فلسطین کے مختلف علاقوں میں مقامی قبائل، عرب خاندان، علاقائی طاقتیں بھی اپنا اثر رکھتی تھیں۔ بیت المقدس اس پورے سیاسی منظرنامے کا سب سے اہم شہر تھا۔ فاطمی دور کے آغاز میں مسجد اقصی اور بیت المقدس مسلمانوں کے مذہبی روحانی مرکز کی حیثیت سے اپنی اہمیت برقرار رکھے ہوئے تھے۔ فاطمی حکمرانوں نے شہر کی مذہبی اہمیت کو سمجھا اور مقدس مقامات کی دیکھ بھال کی طرف بھی توجہ دی، لیکن 11ویں صدی کے آغاز میں حالات تیزی سے تبدیل ہونے لگے۔ فاطمی خلافت کو ایک طرف اندرونی سیاسی مشکلات کا سامنا تھا، جبکہ دوسری طرف بازنطینی سلطنت اور دیگر علاقائی طاقتیں بھی شام اور فلسطین کے معاملات میں دلچسپی رکھتی تھی۔ فلسطین بار بار مختلف طاقتوں کے درمیان کشمکش کا مرکز بنتا رہا۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے بیت المقدس کی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا۔ فاطمی خلیفہ الحاکم بامر اللہ کے دور میں بیت المقدس کے بعض مقامات کے حوالے سے سخت اقدامات کیے گئے۔ تاریخی روایت کے مطابق اس دور میں شہر کے بعض غیر مسلم مذہبی مقامات کو نقصان پہنچا، جن میں عیسائیوں کا مقامہ کلیسائے قیامت بھی شامل تھا۔ اس واقعے نے عیسائی دنیا میں شدید رد عمل پیدا کیا۔ اگرچہ اس دور کے واقعات کی تفصیلات مختلف تاریخی مصادر مختلف انداز سے بیان ہوئی، بعد کے زمانے میں اس مذہبی کشیدگی نے یورپ میں بیت المقدس کے بارے میں جذبات کو مزید مضبوط کیا اور کئی دہائیوں بعد صلیبی جنگوں کے ماحول کی تشکیل بھی مختلف عوامل کے ساتھ اس واقعے کا ذکر کیا جاتا رہا۔ لیکن فاطمی دور کی تاریخ صرف مذہبی کشمکش کی داستان نہیں تھی۔ فلسطین کے عام لوگوں کی زندگی بھی اس دور کے سیاسی حالات سے شدید متاثر ہوئی۔ جنگیں، ٹیکس، قحط اور قدرتی آفات نے کئی مرتبہ عوام کو مشکلات میں مبتلا کیا۔ 11ویں صدی میں آنے والے شدید زلزلوں نے بھی فلسطین اور شام کے مختلف علاقوں کو نقصان پہنچایا۔ بیت المقدس بھی ان قدرتی آفات سے محفوظ نہ رہ سکا۔ قدرتی آفات کے ساتھ سیاسی عدم استحکام نے حالات کو مزید پیچیدہ کر دیا۔ فاطمی خلافت کی طاقت ایک وسیع تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس کی گرفت کمزور ہونے لگی۔ مصر میں اندرونی خلافات بڑھنے لگے، جبکہ شام اور فلسطین میں مختلف طاقتیں اپنا اثر بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی دور میں سلجوقی ترک بھی مشرقی وسطی میں ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھر رہے تھے۔ سلجوقیوں نے شام کے مختلف علاقوں میں اپنا اثر قائم کرنا شروع کیا اور فلسطین کی طرف بھی ان کی پیش قدمی ہوئی۔ نتیجتاً فلسطین ایک بار پھر فاطمیوں اور سلجوقیوں کے درمیان کشمکش کا میدان بن گیا۔ بیت المقدس کی حکمرانی کئی مرتبہ تبدیل ہوئی، کبھی شہر فاطمیوں کے قبضے میں آتا اور کبھی دوسری طاقتیں اسے اپنے زیر اثر لے لیتی۔ اس مسلسل سیاسی تبدیلی نے شہر کے انتظام اور عوامی زندگی کو متاثر کیا۔ 11ویں صدی کے آخر تک فاطمی خلافت پہلے جیسی طاقتور نہیں رہی۔ خلافت کے اندرونی خلافات، فوجی کمزوری، بیرونی دباؤ نے اس کی طاقت کو کمزور کر دیا۔ پھر تاریخ نے ایک اور بڑا موڑ لیا۔ سن 1099 میں یورپ میں صلیبی تحریک کا آغاز ہوا۔
صلیبی لشکر بیت المقدس تک پہنچ گیا۔ اس وقت شہر فاطمی خلافت کے زیر اقتدار تھا۔ فاطمی حکمرانوں شہر کے دفاع کی کوشش کی مگر بے سود ثابت ہوئی۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم انتہائی موڑ ثابت ہوا۔ بیت المقدس پر صلیبی قبضے کے ساتھ فلسطین میں فاطمی اقتدار کا خاتمہ تقریباً یقینی ہو گیا۔ فاطمی خلافت نے فلسطین پر اپنا کنٹرول کھو دیا۔ خطے میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا، لیکن تاریخ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ فلسطین کے حالات آنے والی صدیوں میں بھی بدلتے رہے۔ صلیبیوں کے بعد مسلمانوں نے دوبارہ بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ اس جدوجہد میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ ہو گیا۔ اگر فاطمی دور کو دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی کہ فلسطین ہمیشہ سے بڑی طاقتوں کے درمیان سیاسی اور فوجی کشمکش کا مرکز رہا۔ مصر سے شام جانے والا راستہ بحر روم کے قریب اس کا محل وقوع، سب سے بڑھ کر بیت المقدس کی مذہبی اہمیت اس خطے کو غیر معمولی اہمیت دی۔ فاطمی خلافت کے دور میں فلسطین نے ایک ایسے زمانے کو دیکھا جب ایک طرف اسلامی تہذیب، علم، فن اور تعمیر کے میدان میں ترقی کر، دوسری طرف سیاسی اختلافات، طاقت کی جنگیں سلطنت کو اندرون سے کمزور کر رہی تھی۔ یہی تاریخ ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے۔ صرف بڑی سلطنت کا وجود ہی کافی نہیں ہوتا۔ اگر حکومت اندرونی اختلافات، کمزور انتظام، مسلسل سیاسی کشمکش کا شکار ہو جائے تو بیرونی طاقتیں اس کمزوری سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ فاطمی خلافت بھی ایک زمانے میں ایک عظیم طاقت تھی، لیکن وقت کے ساتھ اس سے داخلی طاقت کم ہوتی گئی۔ فلسطین جیسے اہم خطے کو برقرار رکھنے کے لیے مضبوط سیاسی اتحاد، مستحکم حکومت، مؤثر دفاع ضروری ہے۔ جب یہ طاقت کمزور ہے تو فلسطین دوبارہ دوسری طاقتوں کی کشمکش کا میدان بن گیا۔ فاطمی دور فلسطین کی تاریخ کا ایک اہم باب تھا، کیونکہ اس دور میں بیت المقدس نے ایک بار پھر سلطنتوں کے عروج و زوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مسجد اقصی اپنی جگہ قائم رہی، بیت المقدس اپنی مذہبی اہمیت کے ساتھ زندہ رہا، اور فلسطین کی سرزمین نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا کہ تاریخ میں کچھ شہر صرف نقشے پر موجود مقامات نہیں ہوتے، بلکہ پوری تہذیبوں کے جذبات، عقائد اور یادوں کا مرکز بن جاتے ہیں۔ فاطمی خلافت کا دور ختم ہو، صلیبی آئے، پھر ایوبیوں نے بیت المقدس کو آزاد کرایا، تاریخ آگے بڑھتی رہی، لیکن فلسطین کی داستان آج بھی زندہ ہے۔ یہ داستان ہمیں یاد دلاتی کہ بیت المقدس صرف ماضی کا ایک باب نہیں، بلکہ اسلامی تاریخ، انسانی تہذیب اور دنیا کی سیاسی تاریخ کا ایسا مرکز ہے جس کی اہمیت صدیوں گزرنے کے بعد کم نہیں ہوئی۔ فاطمی دور بھی اس طویل داستان کا ایک اہم حصہ تھا، ایک ایسا دور جس میں سلطنتیں بدلتی رہی، حکمران آتے جاتے رہے، جنگیں ہوتی رہی، لیکن بیت المقدس کی عظمت اور فلسطین کی تاریخی اہمیت ہمیشہ برقرار رہی۔